کہ ایک انسان کے پاس اتنا زیادہ علم کیسے ہو سکتا ہے، ایک انسان اتنا زیادہ شجاع کیسے ہو سکتا ہے، ایک انسان کس طرح اس حد تک صبر کر سکتا ہے۔ یہاں پر ایک دو راہے پہ انسان کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس لیے لازم ہے رک کر امیر المومنین جو تاریخ بشری کی جامع ترین کامل ترین ذات ہے، آپ کے تمام تر فضائل اور کمالات کی اساس اور بنیاد اور ڈور کا وہ سرا اور وہ دید اور وہ زاویہ دید اور وہ افق سمجھنے کی کوشش کریں کہ کس افق پر کھڑے ہو کر، کس زاویہ دید سے، کون سی اینک لگا کر، کس نگاہ سے بشر علی ابن ابی طالب علیہ اللہ فتحیت و ثنا کی زندگی کو پڑھے، مطالعہ کرے، سمجھے، تو وہ آپ کی شخصیت کی ابجد کو، الف با کو سمجھنے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس اساس کو استاد حق شہید مرتضیٰ مطہری نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا۔ میں اپنے سوال کو مزید روشن کرنے کے لیے یہ سرنامہ کلام میں جو میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، مشہور اور معروف آیت ہے، اب تمام افراد کو ازبر ہے، حفظ ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو خلق نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِزْقٍ، مجھے ان جنوں اور انسانوں سے کوئی رزق نہیں چاہیے۔ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ، نہ میں اللہ یہ چاہتا ہوں کہ یہ جن اور انسان مل کر مجھے کھانا کھلائیں، جیسے کفار قریش مشرکین مکہ کھانے بنا کر، حلوے بنا کر بتوں کے سامنے رکھتے تھے۔ نہ، پروردگار ان کے جواب میں فرما رہے کہ اللہ کو تم سے کوئی رزق نہیں چاہیے، کھانا نہیں چاہیے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ خود رزق دینے والا ہے، اللہ صاحب قوت ہے، اللہ صاحب استحقاق ہے۔ فلسفہ تخلیق بشر، فلسفہ تخلیق جن، اللہ نے انسانوں کو اور جنوں کو اپنی بندگی کے لیے خلق کیا، عبادت کے لیے خلق کیا۔ یہ اساس آدمیت ہے اور یہ ہدف تخلیق بشر ہے، حق تعالیٰ کی عبادت، بندگی۔ جس ہستی نے عبادت کا تعارف پیش کیا، وجود مبارک ختمی مرتبت، جب آپ سے پوچھا جائے کہ عبادت کیا ہے، تو اپنی زندگی میں جس چیز کو سب سے بڑھ کر آپ نے بیان کیا وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ اعلیٰ فتحیت و ثنا سے محبت ہے، آپ کا ذکر ہے، آپ کی بات ہے۔ یہاں تک کہ محب طبری اور بڑے بڑے محدثین نے اس روایت کو بیان کیا کہ پیغمبر اسلام اسلام کی ایک زوجہ ام المومنین عائشہ کے یہاں ان کے باپ عبداللہ بن عثمان بن عامر گئے اور یہاں بیٹھے۔ اس اثناء میں پیغمبر اسلام تشریف لائے اور آپ کے ہمراہ امیر المومنین تھے۔ تو جیسے ہی پیغمبر کے ہمراہ امیر المومنین آئے، خود ام المومنین عائشہ، ان سے بھی روایت ہے اور ان کے والد عبداللہ بن عثمان بن عامر ابن ابی قحافہ سے بھی یہ روایت ہے، ہر دو نے بیان کیا کہ جب علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف لائے تو ابو بکر ابن ابو قحافہ مسلسل علی کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں، ذرا سا کچھ لمحوں کے لیے دائیں بائیں دیکھتے ہیں، پھر دوبارہ اپنی نگاہیں علی کے چہرے پر مرکوز کر دیتے ہیں۔ یہ محب طبری نے بھی اور باقی محدثین نے بھی لکھا۔ ان کی بیٹی عائشہ کچھ دیر دیکھتی رہی اور بالآخر پیمانے صبر لوریز ہوا، کہا بابا کیا بات ہے، آپ میرے گھر میں آئے، مجھ سے بات نہیں کر رہے، مجھے نہیں دیکھ رہے، اب برابر علی کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو جواباً کہا بیٹی عائشہ، میں نے پیغمبر کی زبان سے سنا ہے، النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ بیٹی نے باپ کی بات سنی تو کہا بابا ایسا ہے، میں نے یہ سنا ہے، لیکن میں نے اس کے علاوہ بھی سنا ہے پیغمبر سے کہ حضرت نے فرمایا کہ ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا یہ بھی خدا کی عبادت ہے۔ پیغمبر موجود تھے، جب باپ اور بیٹی کی باہمی گفتگو کو سنا، فرمایا نا صرف علی کو دیکھنا خدا کی عبادت نہیں، صرف علی کا ذکر یہ خدا کی عبادت نہیں ہے،
حب علی عبادہ، علی سے محبت رکھنا بھی خدا کی عبادت ہے. اور ایسا نہیں کہ امیر المومنین کی زندگی کا خاص حصہ، مثلا جب آپ 20 سال کے تھے، 10 سال کے تھے، 40 سال کے تھے، اس کے بعد سے لے کے آپ کی شہادت سے پہلے تک عرصہ نہ، علی الاطلاق امیر المومنین کی حیات طیبہ 63 سالہ زندگی کی کسی بھی لمحے کا ذکر، یہ فرما رہے ہیں عبادت ہے. یہ بہت بڑی بات ہے، یہ اطلاق بہت بڑی بات ہے. سوال یہ کہ اس ربط کو تلاش کرنا اور سمجھنا، اور اسی کا جواب عرض کرنے کی کوشش کروں گا. کیا ربط ہے ان دو باتوں میں کہ اللہ نے ہمیں انسانوں کو، جنوں کو عبادت کے لیے خلق کیا ہو؟ پیغمبر فرما رہے علی کو دیکھو، خدا کی عبادت ہے. علی کا ذکر کرو، خدا کی عبادت ہے. علی سے محبت رکھو، خدا کی عبادت ہے. کیا ربط ہے ان میں کہ دیکھو علی کو، عبادت خدا کی، ذکر علی کا، عبادت خدا کی، محبت علی سے، عبادت خدا کی. اور اس سے بھی بالاتر اور پھر سینکڑوں بلکہ ہزاروں سوالات کہ کیوں اللہ نے ذات امیر المومنین کو خیر اور شر کے درمیان، نیکی اور بدی کے درمیان، اچھائی اور برائی کے درمیان، کفر اور اسلام کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان، ایمان اور نفاق کے درمیان، یہاں تک کہ شجروں کی طہارت اور شجروں کی نجاست کے درمیان ذات امیر المومنین کو حد فاصل، میزان اور معیار قرار دیا. یہاں تک فرمایا کہ یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ. اے علی تجھ سے محبت صرف وہی رکھے گا جس کی ولادت میں طہارت ہوگی، اور اے علی تجھ سے نفرت صرف وہی رکھے گا جس کی ولادت میں نجاست ہوگی. سو یہ علی کون ہے کہ جابر ابن عبداللہ انصاری قبر حسین کے پہلے زائر ہیں، حدیث قصہ کے راوی ہیں. جلیل القدر انصاری صحابی وہ روایت کرتے ہیں کہ جنگ خیبر کی کامیابی کے بعد پیغمبر گرامی اسلام ان 4 سالوں میں اپنی رحلت تک بارہا و بارہا میں نے پیغمبر کو یہ کہتے سنا کہ اے میرے اصحاب، اپنے چھوٹے بچوں کو اٹھا کر ایسی گلی میں چلے جاؤ، ایسی شہراں میں، ایسے دوراہے میں، ایسے چوراہے میں جہاں سے علی ابن ابی طالب کا گزر ہو رہا ہو. اور جب علی ابن ابی طالب سامنے آئیں، قریب آئیں، تو اپنے بچے سے علی کی طرف اشارہ کر کے سوال کرو، اتحب ھذا الفتى، اتحب ھذا الفتى، کیا تمہیں اس جوان سے محبت ہے؟ اگر بچہ کہے ہاں ہے تو گھر جا کر خدا کا شکر ادا کرو، اور اگر بچہ کہے کہ نہیں ہے تو گھر جل کر جا کر اس بچے کی ماں کو طلاق دے دو تاکہ تمہاری بعد کی آنے والی نسل سالم رہ سکے. سو یہ علی کون ہے کہ جن کے دیکھنے کو خدا نے عبادت قرار دیا؟ مجھے مرحوم افسر عباس زیدی کا یہ قطعہ، عالم تھے، شاعر تھے، ادیب تھے، خطیب تھے، کیا خوبصورت تخیل دیا کہ اگرچہ اس سے تجھے بغض ہے، کدورت ہے، مگر وہ دین کی سب سے بڑی ضرورت ہے. اگرچہ اس سے تجھے بغض ہے، کدورت ہے، مگر وہ دین کی سب سے بڑی ضرورت ہے اس کے رخ کی زیارت، عبادت خالق. خبر ہے کچھ کہ علی کتنا خوبصورت ہے. سوال یہ کہ علی کا دیکھنا کیوں عبادت ہے، کیوں حق تعالیٰ نے، اور جتنے بھی میزان ہیں، یہاں تک فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین اہل جنت کے سردار ہیں، لیکن ان کے بابا علی ابوہما افضل منہما، ان کے بابا علی خود ان سے افضل ہیں جو خود حسن و حسین کے بھی سردار ہیں. یہ علی کون ہے؟ اور آپ کے تمام تر امتیازات اور خصوصیات، یہاں تک کہ ختمی مرتبہ جب ایک جنگ سے پلٹ رہے تھے، زمین پر بیٹھ کے اثناء سفر واپسی پہ، اور اپنی چھڑی سے زمین پر لکیریں کھینچنا شروع ہو گئے، کچ مچ ٹیڑھی میڑھی منحنی برابر لکیریں کھینچ رہے. اور صحابہ کرام سراپا سوال ہیں پیغمبر لکیریں کیوں کھینچ رہے ہیں؟ اور اتنی لکیریں کھینچنے کے بعد ان تمام لکیروں کے درمیان ایک سیدھی لکیر کھینچی تاکہ صحابہ کو یاد رہ جائے. عمل سے پہلے خود اس تجسس، حصے کنجکاوی کو مہمیز دی، توجہات کو سطح پہ لے کے آئے، اور جب سب سراپا سوال بن گئے تو ان تمام لکیروں کے درمیان ایک سیدھی لکیر کھینچی اور پھر فرمایا میرے صحابہ، ایسا نہیں ہے کہ خدا تک پہنچنے کے بہت سارے راستے ہیں اور ان میں سے ایک راستہ
علی ابن ابی طالب ہے، نہ، بلکہ خدا تک پہنچنے کا صرف ایک راستہ ہے، اور اس راستے کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ سوال یہ علی کون ہے؟ طول تاریخ میں 1400 سالوں میں اتنی دشمنی کے باوجود، مخالفت کے باوجود، جتنا علی سے متعلق کہا گیا کسی سے متعلق نہیں کہا گیا، جتنا علی سے متعلق لکھا گیا۔ اب آپ دیکھیے 40 ہجری سے لے کر 132 ہجری تک یہ 92 سال بنتے ہیں، اور ان 92 سالوں میں سے صرف 99 ہجری سے لے کر 102 ہجری تک جو 2.5 سال ہیں، جب عمر ابن عبدالعزیز مروان بن حکم کا پوتا برسر اقتدار آیا، اس نے جہاں فدق اہل بیت کو واپس کیا، جہاں پر ان کے غارت شدہ اموال دوبارہ سے ان کے لیے جو مکانات توڑ دیے گئے تھے، جلا دیے گئے تھے، پھر سے بنوا کے دیے، وظیفے بحال کیے، باقی ان کو زندانوں سے رہا کیا، ساتھ میں جو پچھلے کئی سالوں سے 40 سال سے لے کر 99 ہجری تک، 40 ہجری سے لے کر مولے متقیان پر لعن طعن کا اور کردار کشی کا سلسلہ چل رہا تھا، اسے روک دیا، اور پھر برابر 2.5 سال تک پابندی رہی، اور جب بنو امیہ نے خود عمر ابن عبدالعزیز کو قتل کیا تو دوبارہ سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور 132 ہجری تک مسلسل یہ سلسلہ رہا۔ اور ایسا نہیں کہ بنو عباس کے حکمرانوں نے آ کر علی کے لیے تعریفیں کی، نہ، علی دشمنی میں متوکل جیسے افراد بنو امیہ سے زیادہ آگے بڑھ گئے۔ اتنی دشمنی، اتنی مخالفت کے باوجود انسان حیران ہو جاتا ہے۔ ان 1400 سالوں میں جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے متعلق لکھا گیا، عہد خلفاء سے آپ دیکھنا شروع کیجئے، اور پھر خود خلیفہ اول نے جو کہا، خلیفہ ثانی، ایک جملہ میں نے پہلے آپ کے سامنے بیان کیا، حتیٰ خلیفہ ثانی جب وہ ایک معروف قضیہ پیش آیا جسے ابن عساکر نے اپنی تاریخ مدینہ دمشق کی 42 نمبر جلد میں صفحہ نمبر 260 پہ تحریر کیا، اور جیسی مولے متقیہ نے تفصیل ہے، بیان کا وقت نہیں ہے، وہ قضیہ جب فیصلہ دیا اور گھر سے چل کے خود گئے کہ میں یہ فیصلہ کروں گا، تو خلیفہ ثانی نے یہ جملہ اپنی زبان سے جاری کیا کہ مم موزلۃ لیس لہا ابو الحسن، پروردگار مجھے کبھی ایسی مشکل میں نہ ڈالنا کہ جس کے حل کے لیے علی ابو الحسن موجود نہ ہو۔ یا مولانا شبلی نعمانی، ان کا تعلق بر صغیر پاک و ہند سے، 1857 میں پیدا ہوئے اور 1914 میں ان کی وفات ہوئی۔ سیرت النبی کی پہلی 2 جلدیں انہوں نے لکھی ہیں، پھر سید سلمان ندوی نے اس کو آگے مکمل کیا۔ یہ مولانا شبلی نعمانی بر صغیر پاک و ہند کے مایاناس محقق گزرے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے علامہ جلال الدین سیوطی متوفہ 811 ہجری، ان کی کتاب میں یہ بات پڑھی کہ عمر ابن خطاب نے اپنی زندگی میں 70 مرتبہ یہ جملہ کہا کہ لولا علی لہلک عمر، لیکن مجھے تعجب ہوا کہ اتنے بڑے محقق اور مؤرخ اور محدث اور مفسر سے یہ غلطی کیسے ہوئی کہ جب میں خلیفہ ثانی عمر ابن خطاب کی زندگی لکھ رہا تھا، روایتوں کو جمع کر رہا تھا، جب میں نے شمار کیا تو جو روایات میری نگاہ سے گزری ان کی تعداد 114 تھی۔ یہ عجیب ہے، یہ چھوٹی بات نہیں۔ خلیفہ سوم نے کیا کہا؟ پھر آپ آ جائیے ائمہ اربعہ میں، امام احمد ابن حنبل جنہوں نے اپنی مسند کی پہلی جلد میں یہی بالکل آغاز میں کہا کہ جس صحابی کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا پیغمبر نے سب کے دروازے بند کر دیے، اور فرمایا صرف میرا اور علی کا دروازہ کھلا رہے۔ یہ اعترافات ہیں، یہ کوئی گلی محلے کا کوئی مولانا، کوئی مولوی یہ بات نہیں کر رہا ہے، یہ ائمہ دین، ائمہ فقہ جو دنیا اسلام میں اپنے ایک تشخص رکھتے ہیں۔ یہاں تک کہ امام ابن جوزی جن کی وفات 579 ہجری میں ہوئی، انہوں نے یہ تحریر کیا کہ امام احمد ابن حنبل کا بیٹا عبداللہ بن احمد بن حنبل جس کی وفات 290 ہجری میں ہوئی، اپنے باپ امام احمد ابن حنبل جن کی وفات 241 ہجری میں ہوئی، پوچھا بابا ما تقول فی تفضیل الصحابہ، آپ کا تفضیل صحابہ سے متعلق کیا نظریہ ہے، کسے سب سے افضل مانتے ہیں؟ کہ عبداللہ بن عثمان بن عامر، کا دوسرے نمبر پر کہا عمر ابن خطاب، کا پھر کہا عثمان بن عفان، کا پھر کہا کہ سعد ابن ابی وقاص، کا پھر طلحہ، پھر زبیر، کا پھر عبد الرحمن بن عوف مکی۔ بیٹے نے یہ 6-7 نام سنے اور پھر خاموش ہو گیا، لیکن چہرے پر اضطراب ہے، بے چینی ہے۔ ثم سکت، خاموش ہوا تو باپ نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں خاموش ہو گئے؟ کہا بابا تعجب ہے، آپ نے اتنے نام گنوا دیے، ان میں علی کا نام نہیں لیا ہے۔ کہا بیٹا اپنا سوال درست کرو، تم نے مجھ سے اصحاب سے متعلق پوچھا، علی من اہل البیت لا یقاس بہم احدا،
علی کا تعلق اہل بیت رسول سے ہے، کسی انسان کے ساتھ ان کا تقابل ممکن نہیں ہے. یہ امام احمد ابن حنبل ہیں جو امام شافعی نے کہا انسان قبول نہیں کرتا مات الشافی ولم یعرف علی ربہ ام ربہ اللہ. اور اس کے بعد آ جائیے محمد بن عمر واقدی، یہ وہ شخصیت ہیں کہ عالم اسلام کی مشہور ترین تاریخ طبری، امام طبری نے، محمد بن جریر طبری نے اپنی تاریخ میں سب سے زیادہ جس کتاب سے فائدہ اٹھایا یہ محمد بن عمر واقدی کی تاریخ ہے. ان کی وفات 207 ہجری میں ہوئی. یہ عجیب جملہ لکھا ہے انہوں نے، ان کا تعلق میرے مکتب سے نہیں ہے. کہا کہ ہر نبی کا ایک معجزہ ہے جس کا پھر دنیا جواب نہ دے سکی، اور پیغمبر گرامی اسلام کے معجزے کا نام علی ابن ابی طالب ہے. اس کے بعد پھر امام طبرانی جن کی وفات 360 میں ہوئی، امام نسائی جن کی وفات 303 ہجری میں ہوئی. مولے متقیان کے فضائل کو بیان کرنے کی پاداش میں آپ کو شہید کیا گیا، شہید راہ ولایت ہیں. اس کے بعد اگر آپ آگے بڑھیے اور 505 ہجری میں آ جائیے، امام غزالی اپنی کتاب سعد السعود کے صفحہ نمبر 284 پر یہ جملہ لکھا کہ اس کائنات میں علی ابن ابی طالب کا علم لامتناہی ہے، لامحدود ہے. یہ امام غزالی اعتراف کر رہے ہیں. پھر 538 ہجری میں صاحب تفسیر کشاف جار اللہ زمخشری، یہ جار اللہ زمخشری اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنی زبان سے علی 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 یہ ذکر جاری کرتے، اور لوگ کہتے کہ آپ کسی اور کا نام نہیں لیتے، علی کا نام لیتے. کیا جواب دیا؟ کہا کہ میں اللہ محمد کے بعد علی کا نام اس لیے لیتا ہوں کہ جس طرح سے اصحاب کہف کا کتا ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے سعادت مند اور کامیاب ہو گیا، تو میں اللہ اور نبی کے بعد علی کا نام لے کر ان سے محبت کر کے کیوں کرنا کام و نامراد رہ سکتا ہوں. یہ غیر معمولی شخصیات ہیں. یہ دیکھیے کہ اتنی مخالفتوں کے باوجود کہ ہزاروں کی تعداد میں احادیث مولے متقیان کے خلاف گھڑوائی گئی، پوری حکومتیں لگی ہیں، بنو امیہ، بنو عباس. اب ذرا علمی انداز میں ان مسائل کو سمجھے، درک کریں تاکہ ہم نتیجے کی طرف بڑھیں. یہ برجستہ ترین شخصیات ہیں، یہ غیر معمولی افراد ہیں تاریخ اسلامی کی، اور اس سے بڑھ کر تاریخ انسانیت سے متعلق وقت بچا تو میں کچھ نمونے عرض کروں. یہ محمد ابن عمر واقدی، یہ امام غزالی، پھر صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی جن کی وفات 606 ہجری میں ہوئی. انہوں نے سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 61 کے ذیل میں یہ عجیب جملہ لکھا. کہا کہ یہ جو انفسنا کا لفظ ہے اس آیت میں، اس کا مطلب یہ کہ علی نفس نبی ہے، اور علی صرف ایک صورت میں نفس نبی قرار پا سکتے ہیں کہ جتنے فضائل نبی کے ہیں وہ سارے کے سارے علی میں موجود ہونے چاہیے. اس لیے علی کا کسی صحابی کے ساتھ تقابل ممکن نہیں. اور پھر علامہ جلال الدین سیوطی جن کی وفات 911 ہجری میں ہوئی. اور آ جائیے بر صغیر پاک و ہند میں وہ شخصیت کی جنہوں نے بر صغیر میں، ہندوستان پاکستان میں مکتب اہل سنت کی بنیاد رکھی ہے. شاہ ولی اللہ دہلوی 1162 میں جن کی وفات ہوئی، آپ نے ازالۃ الخفا میں جو جملے لکھے مولے متقیان سے متعلق، لقد تواترت الاخبار، تمام روایات کا اجماع اس بات پر، ان علی ولد فی جوف الکعبہ، تاریخ بشر میں علی صرف ہستی ہیں کہ جن کا نور کا ظہور حق تعالی نے خانہ کعبہ میں فرمایا. اور پھر اسی ضمن میں جو انہوں نے لکھا کہ 3 دن فاطمہ بنت اسد مکہ خانہ کعبہ کے اندر قیام پذیر نہیں ہو، 3 دن ختمی مرتبت انتظار کرتے رہیے. ڈاکٹر عباس محمود عقاد نے لکھا، مصر کے مایاناز اہل سنت عالم میں 3 دن ختمی مرتبت نے استقبال کیا، انتظار کیا کہ فاطمہ بنت اسد آئیں، علی آئیں تو لے کے گھر جائیں. اور جیسی ملاقات ہوئی پیغمبر اسلام نے پوچھا فاطمہ بنت اسد کچھ بات سنائیں، آپ نے کچھ سنا؟ کہا جب میں خانہ کعبہ سے باہر آ رہی تھی تو میں نے آواز سنی، ہاتف غیبی یہ ندا دے رہا تھا، اے فاطمہ بنت اسد، اللہ یہ فرما رہا ہے کہ میں نے اس بچے کا نام اپنے نام پر علی رکھا ہے، اسے اپنے ادب سے مؤدب کیا، اسے اپنی علم کی گہرائیوں کا جاننے والا بنایا ہے. سعادت اور خوشبختی ہے اس کی جو اسے محبت کرے، اس کی اتباع اور پیروی کرے، اور ہلاکت ہے اس کے لیے جو اسے دشمنی کرے اور اس کی مخالفت کرے. یہ ڈاکٹر عباس محمود عقاد جیسے اہل سنت عالم، ایسے محقق نے یہ جملے تحریر کیے. بس میرے عزیزوں، میں بات کو سمیٹوں، نتیجے کی طرف بڑھوں. یہ کون ہے علی؟ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں.
طول تاریخ میں حتیٰ مسلمان علماء، محدثین، مفسرین، مورخین سے نکل کر دنیا عیسائیت میں چلے جائیے، دنیا کی بڑی بڑی شخصیات، شیخ الرئیس ابو علی سینا، آج شب قدر ہے، شب قدر ہے اور آپ کو ابھی سے نیند آ رہی ہے، رات بھر جاگنا ہے، یہ شب قدر، تو سنیں کیا جملہ کا ہے ابو علی سینا، وہ شخصیت کی جس سے متعلق امام خمینی نے جملہ کا لم یکن لہ کفوا احد، انبیاء اور ائمہ کے بعد پوری تاریخ انسانی میں کوئی عالم شیخ الرئیس ابو علی سینا کا ہم پلہ نہیں ہے، برابر نہیں ہے۔ ابو علی سینا کے شاگرد شہریار نے یہ جملہ کہا کہ اگر آپ نبوت کا اعلان کریں تو سب سے پہلے میں آپ کی نبوت پر ایمان لے کے آؤں گا۔ یہ ابو علی سینا ایک دن آپ کے شاگرد شہریار نے کہا، میں نے کبھی آپ کی زبان سے علی کی متعلق بات نہیں سنی ہے، آج کچھ علی کے بارے میں بتائیں۔ کہ کیا بتاؤں؟ علی کے متعلق کیا بتاؤں؟ علی کی حیثیت پوری کائنات میں تمام انسانوں کے درمیان وہی ہے جو محسوسات کے درمیان معقول کی ہوتی ہے، جیسے عرض کیا جائے ان جملوں کو، معقولات کے درمیان مشہود کی ہوتی ہے، اور جو سال کے بقیہ شب و روز کے درمیان لیلۃ القدر کی ہوتی ہے۔ ابھی لیلۃ القدر آپ ساری رات جاگ کے گزاریں گے، سر پہ قرآن رکھیں گے، لیلۃ القدر کی عزت کا راز کیا ہے؟ آپ جاگیں گے اس لیے اس کی اہمیت ہے، سر پہ قرآن رکھیں گے اس لیے، عبادت کریں گے، دعائیں مانگیں گے۔ اگر آپ سو کے گزاریں آج کی رات، سر پر قرآن نہ رکھیں، عبادت نہ کریں، دعائیں نہ مانگیں، دعائیں جوشن کبیر نہ پڑھیں، نوافل ادا نہ کریں، 100 رکعت نماز نہ پڑھیں، استغفار نہ کریں، لیلۃ القدر کی عزت میں کچھ کمی آ جائے گی؟ ابو علی سینا کہتے ہیں نہ، کوئی جاگے وہ پھر بھی لیلۃ القدر ہے، سو کے گزار دے پھر بھی لیلۃ القدر ہے، سب لوگ جاگ کے ساری رات عبادت کرتے رہیں تو لیلۃ القدر کی عزت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور سب سو کر غفلت میں گزار دیں، لیلۃ القدر کی عزت میں کچھ کمی نہیں آئے گی۔ کہ اسی طرح سے علی، ساری کائنات اگر علی کے دروازے پر سجدہ ریز ہو جائے، علی کی عزت میں کچھ اضافہ نہیں ہوگا، اور ساری کائنات علی کو نظر انداز کر کے علی سے دشمنی کرے، اپنا نقصان کریں گے، علی کا اس میں کچھ نقصان نہیں ہے۔ علی خدائے بے نیاز کا عبد بے نیاز۔ یہ علی کون ہے کہ طول تاریخ میں ان 1400 سالوں میں ذہن بشر جتنا علی سے متعلق سوچا گیا، جتنا علی سے متعلق لکھا گیا، جتنا علی سے متعلق بولا گیا، کسی سے متعلق نہیں بولا گیا، اتنی دشمنی کے باوجود، اتنی مخالفت کے باوجود۔ علی کی ابدیت کا راز کیا ہے؟ علی کی سرمدی ہونے کا راز کیا ہے؟ علی کیوں لازوال ہے؟ علی کیوں آفاقی ہیں؟ علی کیوں یونیورسل ہے؟ علی کیوں ہمگیر ہیں؟ کہ جیسے جیسے دن گزر رہا ہے مسلسل ہر باضمیر، باشعور، بامعرفت، باشرف انسان علی ابن ابی طالب کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یہاں استاد حق شہید مرتضیٰ مطہری نے جو خوبصورت گفتگو کی، جو ان سے پہلے کبھی کسی نے یہ بات نہیں کی، کہ اگر کوئی سوال کا جواب تلاش کرنا چاہتا ہے تو پھر اسے علی کی زندگی کا مطالعہ کرنا پڑے گا تاکہ اس راز کو سمجھ سکے، علی کا آغاز دیکھے، علی کا انجام دیکھے، علی کی ساری زندگی کو پڑھے، پھر دور کا یہ سرا اس کے ہاتھ میں آ سکتا ہے کہ علی جب دنیا میں آئے تو اللہ نے علی کے نور کے ظہور کے لیے اپنے گھر خانہ کعبہ کا انتخاب کیا۔ اور یہاں شہید مطہری نے یہ بات کی، کیا ممکن تھا کہ خانہ کعبہ کے علاوہ کسی اور مقام پر علی کی ولادت ہو سکتی؟ فرماتے ہیں نہیں، ممکن نہیں تھا۔ کیوں ممکن نہیں تھا؟ کہ اس لیے کہ علی اللہ کا جلال ہے، اور اس کائنات میں اللہ کے جلال کے ظہور کی تجلی کو سوائے اللہ کے گھر خانہ کعبہ کے کوئی بھی دوسرا مقام تحمل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا۔ اور علی کی شہادت مسجد میں ہوئی، کیا ممکن تھا کہ مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ علی کی شہادت ہو سکتی؟ فرماتے ہیں ممکن نہیں تھا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ علی اللہ کے جلال کا مظہر، اور اللہ کے جلال کی شہادت کے بارے گراں کو سوائے اللہ کے گھر مسجد کے کوئی بھی دوسرا مقام تحمل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا۔ آئے تو کعبہ میں، رخصت ہوئے تو مسجد سے۔ جب اللہ کے گھر میں آئے پہلا کام خدا کا سجدہ کیا، جب رخصت ہو رہے تھے آخری کام خدا کا سجدہ کیا۔ اور ان دو گھروں کے درمیان، ان دو سجدوں کے درمیان علی ابن ابی طالب نے 63 سال گزارے۔ اور علی کی زندگی کا کمال یہ ہے کہ ان 63 سالوں کے کسی ایک لمحے کے کروڑویں حصے میں بھی
علی ابن ابی طالب نے کسی بشر کو اپنی جانب متوجہ نہیں ہونے دیا، ہمیشہ خدا کی طرف بلایا. یہ راز ہے کہ جیسی ضرب لگی فوراً فرمایا بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ فزت ورب الکعبہ. یہ علی کی کامیابی کا راز ہے. علی کی زندگی کے آغاز سے لے کر انجام تک صرف اور صرف خدا ہے. مبادا کوئی اور علی سے متعلق لکھتا، ہزاروں جلدیں کتاب لکھ دیتا، تب بھی علی کی شخصیت کو بیان نہ کر پاتا. اس لیے خود علی نے اپنا تعارف فرمایا ما للہ آیت اکبر منی انا آیت اللہ العظمی انا آیت اللہ الکبریٰ. اس کائنات میں مجھ سے بڑی خدا کی کوئی آیت وجود نہیں رکھتی ہے، میں ہوں آیت اللہ العظمی. آپ مجتہدین کو، فقہا کو بھی آیت اللہ العظمی کہتے ہیں، غلط کہتے ہیں؟ نہیں، صحیح کہتے ہیں. مجتہدین آیت اللہ ہیں، فقہا کو آپ آیت اللہ العظمی کہتے ہیں. یہ نسبی اعتبار سے ٹھیک ہے. جب ہم خود سے ان علماء کا تقابل کریں، وہ شخصیات کے جنہیں دیکھ کر انسان کا ذہن خدا کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، جو ایک با تقوی زندگی گزار رہے ہیں، عباد خدا ہیں، سو آپ انہیں آیت اللہ کہتے ہیں. یہ مجازن اور نسبی اعتبار سے کہتے ہیں جب خود کے ساتھ ان کا تقابل کریں. الاطلاق اس عالم ہستبود میں آیت اللہ العظمی کا مصداق امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے. جیسے آپ قائد اعظم کہتے ہیں، قائد اعظم کون ہے؟ قائد اعظم یعنی سب سے بڑا قائد کون ہے کائنات میں؟ پیغمبر اسلام ہے. لیکن آپ محمد علی جناح کو بھی قائد اعظم کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ غلط کہتے ہیں؟ نہیں، غلط نہیں ہے. نسبی اعتبار سے جب خود کے ساتھ تقابل کریں، یا اس زمانے کے جو ان کے معاصر سیاستدان تھے جیسے سر سید احمد خان تھے، مولانا محمد علی جوہر تھے، اور شخصیات، ان کے بیچ میں رکھ کے دیکھیں محمد علی جناح ان سب سے بڑے تھے. تو نسبی اعتبار سے خود کے ساتھ تقابل کرتے ہوئے یا ان کے معاصر سیاستدانوں کے ساتھ تقابل کرتے ہوئے آپ انہیں قائد اعظم کہیں گے، یہ صحیح ہے. الاطلاق جب لفظ قائد اعظم استعمال ہوگا، اس سے مراد پیغمبر گرامی اسلام ہے. آپ مجتہدین فقہا کو آیت اللہ کہیں، آیت اللہ العظمی کہیں، صحیح ہے نسبی اعتبار سے. الاطلاق بطور مطلق جب لفظ آیت اللہ العظمی استعمال ہوگا، اس کے مصداق علی ابن ابی طالب ہے. کیا مطلب آیت اللہ کا؟ آیت کسے کہتے ہیں؟ امام راغب اصفہانی نے مفردات راغب میں آیت کا معنی لکھا ہے آئینہ. یہ بات میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، لیکن یہ بات اہم ہے چونکہ یہ موضوع جو شروع کیا نتیجے کی طرف بڑھنا، اس لیے میں رک کر یہ بات کہوں. آئینہ، آپ نے آئینہ دیکھا آج کے دن؟ دیکھا ہے، سب نے دیکھا ہے، لیکن شاید ہی کسی نے دیکھا ہو. آج ہم آئینہ دیکھنے کے لیے آئینے کے سامنے نہیں کھڑے ہوئے تھے، بلکہ آئینے میں خود کو دیکھنے کے لیے اس کے سامنے کھڑے ہوئے تھے. آئینہ ہم اس دن دیکھتے ہیں جس دن ہم آئینہ خریدنے کے لیے جاتے ہیں، یا جس دن ہم آئینے کی صفائی کر رہے ہوتے ہیں. آج ہم آئینہ دیکھنے کے لیے نہیں کھڑے ہوئے تھے، آئینے میں خود کو دیکھنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے. آئینہ اسے کہتے ہیں جو اپنا آپ نہ دکھائے، اپنے اندر کسی اور کو دکھائے. علی فرما رہے ہیں میں ہوں آیت اللہ العظمی، یعنی میں ہوں آئینہ پروردگار. کیا مطلب؟ یعنی علی نے 63 سالوں میں ایک مرتبہ بھی کسی بشر کو اپنا آپ نہیں دکھایا، ہمیشہ اپنے اندر خدا کو دکھایا. اس لیے علی وجہ اللہ ہے. اور کس نے یہ بات کی؟ عجیب یہ ہے کہ یہ سب جتنے بھی نام لیے میں نے آپ کے سامنے، یہ علماء اہل تسنن برجستہ ترین شخصیات ہیں. ان میں سے ایک ابن ابی الحدید معتزلی، جن کی وفات 656 ہجری میں ہوئی، 20 جلدوں پر مشتمل سنی ہے، نہج البلاغہ کی شرح لکھی. اور اس کے آغاز میں یہ جملہ کا تاریخ انسانی میں فضیلتوں کے میدان ہے، جیسے علم ہے، جیسے سخاوت ہے، جیسے شجاعت ہے، جیسے عدل ہے، جیسے زہد ہے، جیسے عبادت ہے. ان تمام میدانوں میں ہمیں علی سب سے آگے، سب سے اول، سب سے پہلے نظر آتے ہیں. لیکن ایسے نہیں ہے کہ ان میدانوں میں آپ کو صرف علی نظر آئے، کوئی دوسرا نظر نہ آئے. نہ، علی کائنات کے سب سے بڑے سخی، لیکن ایسا نہیں کہ میدان سخاوت خالی ہے، اور لوگ بھی ہیں. علی اس کائنات کے سب سے بڑے شجاع، لیکن ایسا نہیں کہ میدان شجاعت خالی ہو اور علی کے علاوہ کوئی دوسرا سخی نہ ہو. نہ، اور بھی ہیں. لیکن ایک میدان فضیلت، ایک میدان شرف اور ایک میدان کمال ایسا ہے جس کا یکتا و تنہا شاہ سوار صرف اور صرف علی ابن ابی طالب ہے. اور اس میدان میں کوئی نبی بھی علی ابن ابی طالب کی برابری نہیں کر سکتا. اور وہ کون سا میدان ہے؟ کہا وہ ہے میدان معرفت توحید پروردگار. کہ علی اس درجہ فنا فی ذات توحید تھے
کہ پیغمبر نے آپ سے متعلق فرمایا علی ممسوس فی ذات اللہ، علی سر سے لے کے پاؤں تک عشق خدا میں غرق ہے، معرفت خدا میں غرق ہے، کہ یہاں تک کہ جب علی اپنے گھر سے نکلنے کا ارادہ کرتے اور آپ کی محب، اصحاب، شاگرد، چاہنے والے عشاق گھر کے باہر گلی میں صفیں باندھے کھڑے ہوتے تھے کہ علی آئیں اور ہم علی کو دیکھ سکیں، تو جیسے ہی علی ابن ابی طالب کے گھر کا دروازہ کھلتا تو گلی میں موجود حاضرین کی نگاہیں جو ہی علی کے چہرے پر پڑتی، بے ساختہ ان کی زبانوں پر یہ جملے جاری ہوتے، اللہ اللہ ما اتقوا ھذا الرجل، اللہ اللہ ما اشجع ھذا الرجل، اللہ اللہ ما اعلم ھذا الرجل، اللہ اللہ کتنا بڑا متقی آ گیا، اللہ اللہ کتنا بڑا زاہد آ گیا، اللہ اللہ کتنا بڑا عارف آ گیا، اللہ اللہ کتنا بڑا عالم آ گیا، کہ وہ ذات جسے دیکھتے ہی بلا فاصلہ لوگوں کی زبانوں سے نام خدا جاری ہو جائے، اس کائنات میں وجہ اللہ کہلوانا صرف اسی علی کو جچتا ہے۔ جو علی ہیں جن کی زندگی میں آغاز سے لے کر انجام تک صرف اور صرف خدا ہے۔ ہمارے یہاں کسی کو چھوٹا سا کام کرنے کا موقع مل جائے، مدرسہ بنا لے، کوئی یتیم خانہ بنوا لے، مسجد بنا لے، بارگاہ بنا لے، یہاں تک کہ کسی مسجد میں پنکھا لگوا لے، اے سی لگوائے اور نیچے پھر نام بھی لکھتا ہے کہ یہ فلاں نے لگوایا۔ ظاہر ہے جب تک نہیں لکھے گا خدا کیسے پتہ چلے گا یہ انہوں نے لگوایا۔ یہ ہمارے سماجی رویے، اور یہاں میں مثال عرض کیا کرتا ہوں، اس حد تک کہ اگر ہم کھیل کے میدان میں بھی چلے جائیں، اپنی نجی زندگی میں چلے جائیں، ہمیں اس طرح کی مثالیں ملیں گی۔ اگرچہ پاکستانیوں کا قومی کھیل ہاکی ہے، لیکن کرکٹ بہت شوق سے کھیلتے ہیں۔ بزرگ ہیں، شاید انہوں نے کبھی نہ کھیلا ہو، لیکن کم سے کم جب ہمسایہ ملک کے ساتھ ان کی قومی ٹیم کا میچ ہو تو پھر دیکھنے کے لیے اگر اسٹیڈیم نہ جا سکے کم سے کم ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ مجھ جیسا کوئی اناڑی دیہاتی اگر نہ جانتا ہو کرکٹ کیا، تو ایک بڑے میدان میں وہ 3 ڈنڈے جنہیں وکٹ بولتے ہیں وہ اس میں گاڑ دیتے ہیں، اور ایک بلے باز ان کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اور پھر سامنے سے ایک کھلاڑی مخالف ٹیم کا ہاتھ میں گیند لے کے بھاگتا ہوا آتا ہے، اپنا بازو گھماتے ہوئے نشانہ لے کر سرعت کے ساتھ اس کی کوشش ہے کہ گیند پھینکے تاکہ یہ گیند جو پیچھے 3 ڈنڈے ان میں سے کسی کو اکھاڑنے میں کامیاب ہو جائے، یہ کوئی ڈنڈا گر جائے، وکٹ گر جائے، یا کم سے کم یہ گیند کسی وکٹ کو چھو لے، تو نتیجتاً وہ جو بلے باز ہے اس کو جو اس گیند کا دفاع نہیں کر سکا، روک نہیں سکا، اس کی پاداش میں اب اس کو میدان سے نکلنا پڑے گا، آؤٹ ہو جائے گا۔ اگر کوئی بالر اتنی مہارت سے نشانہ لے کر خوب تاک کر گیند پھینکے کہ کسی ڈنڈے کو اکھاڑنے میں کامیاب ہو جائے تو اس کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے، عکس العمل کیا ہوتا ہے؟ فوراً میدان میں دوڑنا شروع کر دیتا ہے، اس کے ساتھی اسے کندھوں پر بٹھا لیتے ہیں، جو اسٹیڈیم میں بیٹھے ہوئے افراد تالیاں بجا رہے ہیں، ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھے ہوئے وہ شور مچا رہے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں، اور خود یہ کھلاڑی جس نے وکٹ گرائی ہے بار بار فضا میں اپنے ساتھیوں کے کندھے پہ سوار ہو کر دنیا والوں کو اپنے مسل دکھا رہا ہے، بازو فضا میں لہرا رہا ہے۔ اگر وہ روک کے پوچھے کیا کیا اس نے، کیا کیا؟ ایک ڈنڈا گرا دیا، ایک وکٹ اکھاڑ لی۔ یہ ہمارے سماجی رویے، ہمارے معاشرتی رویے کہ ہمارا بالر ایک وکٹ اکھاڑ لے اور ساری دنیا والوں کو اپنے مسل دکھائے۔ اور وہ علی ابن ابی طالب جو خیبر کے اس دروازے کو جسے 20 لوگ مل کر کھولتے تھے اور 20 لوگ مل کر بند کرتے تھے، ایک جنبش دست سے اٹھائے نہیں۔ اگر یہاں دروازہ پڑا ہوا ہے 2-4 مل کے اٹھا لیں یہ اور بات ہے، قلعے میں نصب ہے اکھاڑنا۔ ایک جنبش دست سے علی وہ دروازہ اکھاڑے اور اکھاڑنے کے بعد فضا میں اچھال دے، مبادا کوئی انسان علی کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا، کوئی علی کے سامنے جھک جاتا، خیرہ ہو جاتا، علی سے متعلق سوچ میں پڑ جاتا، بلا فاصلہ علی کی زبان سے یہ جملے جاری ہوئے، یہ دروازہ علی نے اپنی طاقت سے نہیں اکھاڑا، یہ تو اس کی دی ہوئی طاقت تھی۔ یہ علی کا کمال ہے، یہ علی کی ابدیت کا راز ہے، اس لیے علی سرمدی ہے، اس لیے علی لازوال ہے۔ بس آخری جملہ عرض کرو، یہاں تک اسی جنگ خیبر کا جب مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا تو مولا متقیان کے حصے میں سونے کی قیمتی تاروں سے بنی ہوئی ایک چادر جسے مرحب اوڑا کرتا تھا، جو کہ حضرت نے مرحب کو قتل کیا تھا، تو اس لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ علی یہ چادر آپ کے حصے میں، اور وہ اتنی دیدہ زیب تھی، اتنی خوبصورت تھی کہ ہر صحابی اور ہر مسلمان اس کی نگاہیں خیرہ ہو رہی تھیں، اے کاش یہ چادر مجھے مل گئی ہوتی۔ سب مڑ مڑ کے بار بار اس چادر کی طرف دیکھتے، یہاں تک کہ صحابہ کو سب کو مال غنیمت ملا اور چلے۔ ام المومنین عائشہ یہ کہتی ہیں
کہ فتح خیبر سے پہلے ہمیں کبھی پیٹ بھر کر کھجوریں کھانا نصیب نہیں ہوئی تھی. فتح خیبر کے بعد ابو العلا مودودی کہتے ہیں کہ اتنی ریل پیل تھی مسلمانوں کے ہاں دولت کی کہ فتح خیبر کے بعد مسلمانوں کے بچے مدینے کی گلیوں میں درہم و دینار سونے چاندی کے سکوں سے کھیلتے ہوئے نظر آتے تھے. کس کی وجہ سے؟ علی کی وجہ سے. اور خود علی کے گھر میں اس دن بھی فاقہ تھا. یہ علی ہے. سونے سے بنی ہوئی تاروں کی بنی ہوئی چادر آپ کے حصے میں آئی اور چلے سب چلے. اور یہ 1600 صحابہ کرام جنہوں نے خیبر میں شرکت کی تھی مدینے کی جانب گامزن. اس میں صحابی روایت کرتا ہے کہ سب صحابہ نے مال غنیمت اٹھائے اور خوشی خوشی چل رہے ہیں ٹولیوں کی شکل میں اپنے ہم خیال افراد کے ساتھ. پہنچے گھر میں اور یہ مال غنیمت بچوں کو گھر والوں کو دیں. کہا لیکن میں کسی اور کے ہمراہ چلنے کے بجائے علی کے ساتھ چلنا شروع ہوا، چونکہ میری شدت سے یہ خواہش تھی کہ کاش یہ چادر مجھے مل جائے. اس لیے میں علی کے ساتھ چلا اور ہر تھوڑی دیر گزرنے کے بعد میں کہتا علی کتنی اچھی چادر ہے، کتنی خوبصورت چادر ہے، کتنی دیدہ زیب چادر ہے، کتنی عمدہ بناوٹ ہے، کتنی قیمتی چادر ہے. میں اپنی دلچسپی کا اظہار کرتا تھا تاکہ علی، میں جانتا تھا کہ علی کو سونے چاندی اور مال دنیا سے کوئی شغف نہیں ہے، تعلق نہیں ہے. اگر وہ میری دلچسپی محسوس کریں تو ممکن ہے کہ کہیں اچھا تم رکھ لو. لیکن جب بھی میں چادر کی بات چھیڑتا علی میری بات سنی انسنی کر دیتے، میری بات کو ٹال دیتے اور آگے بڑھ جاتے. پھر چند کلومیٹر طے کرنے کے بعد میں دوبارہ وہی قصہ چھیڑ لیتا. یہاں تک کہ خیبر سے مدینہ تک 160 کلومیٹر میں نے علی کے ہمراہ طے کیے اور اس سفر میں کئی مرتبہ علی سے خواہش کی، چادر کی بات کی، لیکن علی نے وہ چادر مجھے نہیں دی. پھر میں یہ سوچ رہا تھا کہ جتنا میں علی کو جانتا ہوں، علی کی زندگی کو جانتا ہوں، میرے خیال میں علی یہ چادر گھر نہیں لے کر جائیں گے تو کیا کریں گے، یہ جاننے کے لیے. باقی سارے صحابہ کرام جیسے ہی مدینہ قریب آیا سب کی رفتار بڑھ گئی، جلدی گھروں میں پہنچے، اپنے بچوں سے ملے، گھر والوں سے ملے، مال غنیمت پہنچائیں، بتائیں ہم کامیاب ہو گئے. لیکن میں ان صحابہ کرام کی مانند گھر کی طرف جانے کی بجائے علی کے ساتھ چلنا شروع ہوا، علی کے پیچھے چلنا شروع ہوا کہ علی اس چادر کا کیا کریں گے، اپنے گھر لے کے جائیں گے، کسی اور کو دیں گے. جتنا میں جانتا ہوں مجھے لگتا ہے علی اپنے گھر لے کر نہیں جائیں گے، کیا کریں گے. کہ یہ جاننے کے لیے میں کچھ فاصلہ رکھ کر علی کے پیچھے چلنا شروع ہوا، یہاں تک کہ علی اپنے گھر کی طرف مڑنے کے بجائے ایک اور گلی کی طرف مڑے اور ایک دروازے پر پہنچے، ایک ایسے گھر میں پچھلی جنگوں میں شہید ہو جانے والے صحابہ کرام کے جو یتیم بچے پیغمبر نے ان کی کفالت کے لیے جس گھر کو مختص کر رکھا تھا اور ایک صحابی کو سرپرست معین کر رکھا تھا. علی گئے تک الباب کیا، یہ چادر اس صحابی کو دی اور فرمایا کہ ان بچوں کے بہتر کھانے پینے کا اہتمام کرنا، ان کی خوراک کا اہتمام کرنا، ان کے لباس کا اہتمام کرنا. اور جنگ خیبر کا فاتح علی ابن ابی طالب خالی ہاتھ اپنے گھر کی طرف چل پڑ. وہ صحابی کہتے ہیں میری اپنے گھر جانے کی خواہش وہ نہیں رہی اور میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ علی اب کیا بات کریں گے. جب گھر جائیں گے انسان جیسی کچھ چھوٹا سا کام بھی کر لے تو پھر وہ محفلوں میں اپنے ترانے پڑتا ہے، میں نے ایسے کیا تھا اور یوں کیا تھا. اور کسی اور کے سامنے اگر بات نہ کرے تو کم سے کم اپنے گھر میں اپنی زوجہ ماجدہ کے سامنے خوب اپنی تعریفیں کرتا ہے کہ میں نہ ہوتا تو یہ کچھ نہ ہو پاتا، میں نے یہ سب کیا. تو اب سوچا کہ علی گھر چل کے کیا بات کریں گے، اپنے بچوں کو کیا بتائیں گے، اپنی زوجہ کیا بتائیں گے. کہا میں کچھ فاصلہ رکھ کے چلتا رہا، یہاں تک کہ جیسے علی گھر میں داخل ہوئے، گھر والوں کو سلام کیا تو میں نے نبی زادی کی آواز سنی. فاطمہ زہرا علی سے پوچھ رہی تھی ابو الحسن کیا ہوا، میں مدینے کی گلیوں میں بہت شور سن رہی ہوں، کسے فتح ہوئی، کسے شکست ہوئی، کون ہارا کون جیتا. کہ اس کے جواب میں علی ابن ابی طالب نے صرف ایک جملہ کہا اے اللہ کے حبیب کی بیٹی، اللہ کا وعدہ پورا ہوا، آپ کے بابا سرخرو ہوئے، اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی. اور یہ کہنے کے بعد جو علی نے اپنا سر سجدے میں رکھا تو میں دیر تک کھڑے ہو کر علی کی آواز سنتا رہا. علی مسلسل پروردگار کا شکر ادا کرتے رہے. یہ علی کی ابدیت کا راز ہے. علی کیوں لازوال ہے؟ یہ صبغت اللہ، یہ رنگ توحید پوری علی کی زندگی میں. یہی وجہ ہے جب ضرب لگی بلا فاصلہ آپ کی زبان سے یہ جملہ جاری ہوا فزت ورب الکعبہ. بس میرے عزیزوں میں نے آپ کو زیادہ زحمت دی. امیر المومنین، جتنے امیر المومنین کے چاہنے والے اور شاق ہیں، یہ بھی امیر المومنین کا طر امتیاز ہے. اس پر شہید مطہری نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے جاذبہ و دافع امام علی. اور یہ جملہ کا کہ تاریخ انسانی میں کسی شخصیت کے اتنے زیادہ دوست نہیں ہیں جتنے دوست علی کے ہیں، اور کسی کے اتنے زیادہ دشمن نہیں ہیں جتنے دشمن علی کے ہیں.
دوست دوستی میں شدید ہیں اور دشمن دشمنی میں شدید ہے. اب ابن سکیت کو دیکھیے, رشید حجری کو دیکھیے, حلیمہ سعدیہ کی بیٹی جناب حرہ کو دیکھیے, کس طرح ان لوگوں نے خود کو علی پر, نام علی پر قربان کیا. خالد بن معمر کو دیکھیے, رشید حجری کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے اور انہیں آگے سے رسی سے باندھ دیا گیا تاکہ خون تیزی سے نہ نکلے, قطروں کی صورت میں رستا رہے خون, اور 3 دن تک تڑپتے رہے. جیسے کہ میثم تمار کو شہید ہونے میں 3 دن لگے, پھانسی نہیں دی گئی, سولی پہ لٹکایا گیا اور 3 دن خون ان کے ہاتھوں سے اور پاؤں سے رستا رہا. دونوں ہاتھ بھی کاٹ دیے گئے, دونوں پاؤں بھی کاٹ دیے گئے. اس کے باوجود اپنے دکھ, تکلیف, درد کو نظر انداز کر کے آپ کی زبان سے یہ جملے جاری ہوئے, کہا اہل کوفہ آؤ جو علی کے فضائل کو بھول چکے ہو, میں تمہیں بتاؤں علی کون ہے. رشید حجری نے کیا کہا جب ان کی بیٹیاں, بیٹے, گھر والے, زوجہ, اہل محلہ سب رو رہے تھے, کہا رونا پیٹنا چھوڑو, جلدی سے کچھ لکھنے کا سامان لے کے آؤ تاکہ علی کے فضائل جو میرے سینے میں بیان کروں اور وہ ضائع نہ ہو جائے, تم محفوظ کر لو. حجر ابن عدی 20 کی رات, جو رات ابھی گزری, اس 20 کی رات حضرت کی شہادت کی رات, انہوں نے بہت سارے افراد کی ہمراہ ساری رات جاگ کر مولا متقیان کے گھر کے باہر گلی میں گزاری. ایک مرحلے میں جناب حجر جو اپنے قبیلے کے سردار تھے, مستجاب الدعوات تھے, جب لوگ پیغمبر کے پاس جاتے تھے, اللہ کے نبی ہمارے لیے دعا فرمائیں, فرمائے میرے پاس کیوں آئے ہو, پوچھتے کس کے پاس جائیں, فرماتے میرے حجر کے پاس جاؤ. جو حجر ابن عدی امیر المومنین کی جان نثار صحابی, جن پر تانا زنی کی حاکم شام نے, کہا این الطرائف, تمہارے وہ 3 بیٹے طرفہ, طریف, طارف کیا ہوئے؟ یہ جنگ صفین میں مولا متقیان کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے. کہا این الطرائف, کیا ہوئے؟ طرفہ, طریف, طارف, تمہارے 3 ہی بیٹے تھے, تینوں قتل ہو گئے جنگ صفین میں. کہا وہ جنگ صفین پر علی ابن ابی طالب پر قربان ہو گئے. کہا علی نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا, اپنے بیٹوں کو بچا لیا, حسن و حسین کو بچا لیا, تمہارے بیٹے کٹوا دیے, مروا دیے. کیا جواب دیا؟ کہا حقیقتاً میں نے علی کے ساتھ انصاف نہیں کیا کہ علی شہید ہو گئے اور محراب عبادت میں ان کو شہید کر دیا گیا, میں ابھی تک زندہ ہوں. کیا 40 خصوصیات بیان کی. جب حاکم شام نے اصرار کیا, حجر ابن عدی بتاؤ علی سے متعلق کچھ بتاؤ, کہا مجھے معاف رکھو. جب اصرار کیا اور پھر مولا متقیان سے متعلق 40 جملے کہے جو واقعاً علی شناسی کے باب میں بہت اہمیت رکھتے, جس کے بعد حاکم شام اپنی آستین کے ساتھ اپنے اشک صاف کر رہا تھا. یہ حجر ابن عدی ساری رات جاگ کر علی کے دروازے پر گزاری. اور بھی لوگ تھے, چھوٹے چھوٹے بچے بھی آپ کے دروازے پر کھڑے تھے, یہاں تک کہ ایک مرحلے میں پیمانے سب لبریز ہوا, دق الباب کیا. امام حسن مجتبیٰ نے دروازہ کھولا, کہا میرے بابا کے صحابی کیا بات ہے؟ کہا اجازت دیں میں کچھ لمحوں کے لیے آپ کے بابا کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. فرمایا حجر میرے بابا کی ایسی کیفیت ہے, وہ حالت غشی میں ہے, وہ کسی کے ساتھ بات نہیں کر پا رہے. عذر خواہی کی. کہا اے ابا محمد اجازت دیجئے, میں انہیں زحمت نہیں دوں گا, بس کچھ دیر پاس کھڑے ہو کر ان کو دیکھوں گا, زیارت کروں گا, پھر واپس آ جاؤں گا. امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا آ جائیں, لے کے چلے گئے. حجر ابن عدی امیر المومن کے قریب کھڑے ہو کر زار زار رو رہے ہیں, گریہ کر رہے ہیں. اسبغ بن نباتہ کہتے ہیں مولا متقیان کی پیشانی پر جو زرد رنگ کی پٹی باندھی گئی تھی, جو طبیب نے باندھی تھی, زہر کے اثر سے چہرے کا رنگ بھی اتنا زرد ہو چکا تھا کہ اب دیکھنے والا اس پٹی میں اور حضرت کے چہرے کی رنگت میں فرق محسوس نہیں کر پا رہا تھا. یہ کیفیت دیکھی, حجر نے گریہ کرنا شروع کیا اور پھر فی البدی اشعار کہے. کہا کہ علی کی حالت دیکھ کے مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اب محراب عبادت تاریخ انسانی کے سب سے بڑے عابد کو دوبارہ نہیں دیکھ پائے گا. اب میدان جنگ تاریخ انسانی کے سب سے بڑے شجاع کو دوبارہ نہیں دیکھ پائے گا. اب مجھے لگ رہا ہے کہ کوفہ کے یتیم حقیقی معنی میں یتیم ہونے والے ہیں. یہ زمزمہ کر رہے ہیں, اشعار پڑھ رہے ہیں. مولا متقیان کی آنکھ کھلی, یہ اشعار سنے. فرمایا بیٹا حسن یہ کون گفتگو کر رہے, کون بات کر رہے؟ کہا آپ کے صحابی حجر ابن عدی. فرمایا حجر کو میرے قریب بلاؤ. حجر کو قریب بلایا گیا. امیر المومنین نے کہا حجر بتاؤ, اگر کبھی تم سے مطالبہ کیا جائے کہ علی سے اظہار برات کرو ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے تو تمہارا کیا جواب ہوگا؟ کہا امیر المومنین یہ کیسا سوال ہے؟ فرمایا حجر میں جانتا ہوں تو کیا کرے گا, لیکن میں دنیا سے جاتی ہوں تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں.
قاقا امیر المومنین، اللہ نے حجر کو وہ زبان نہیں دی جو آپ سے اظہار برات کر سکے۔ اس کے بعد چند اور باتیں بھی ہوئیں، بالآخر حجر رخصت ہوئے، اور چند سال گزرنے کے بعد جب انہیں گرفتار کیا گیا اور 40 افراد نے گواہیاں دیں، جن میں ابو موسیٰ اشعری اور باقی افراد بھی تھے، کہ حجر مولع متقیان پر ظلم تھا، جو مولع متقیان کی توہین نہ کرے، لعن طعن نہ کرے، اسے جرم مانا جاتا تھا۔ یہ گواہیاں اور مہرے لگوا کے شام بھیجا گیا اس تحریر کو، اور انہیں گرفتار کیا گیا قبیلے کے 6 افراد کے ساتھ اور ان کے بیٹے کے ساتھ، اور ان کی قبریں ان کے سامنے کھدوائی گئیں، اور دشمن نے مطالبہ کیا حجر علی سے اظہار برات کرو ورنہ یہیں قتل کر دیے جاؤ گے۔ وہی جملہ کہا اللہ نے حجر کو وہ زبان نہیں دی جو علی سے اظہار برات کر سکے۔ کہا پھر قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کہا تیار ہوں، میری 3 شرطیں، 3 خواہشیں۔ پہلی خواہش کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو، دوسری خواہش کہ میرے بیٹے کو میرے سامنے قتل کرو، ہمیں بعد میں قتل کرو، اور تیسری خواہش مجھے انہی رسیوں میں اور انہی بیڑیوں میں نماز پڑھ کے آئے۔ دشمن سوال کرتا ہے اے حجر، نماز کی مہلت مانگنا علی کے شیعوں کی پرانی عادت ہے، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تو نے اپنے جوان سال بیٹے کو اپنے سامنے قتل کرنے کی خواہش کیوں کی؟ کہا اس لیے کہ میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔ کہی کیسی محبت ہے؟ تم تو چاہتے کہ تمہیں پہلے مارا جائے تاکہ بیٹے کو مرتے ہوئے نہ دیکھو؟ کہ اس لیے کہ مبادا کہ مجھے میرے ساتھیوں کو قتل ہوتے دیکھے اور موت کے ڈر سے علی سے اظہار برات کر لے اور ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جائے۔ میں اپنی زندگی میں اس اطمینان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونا چاہتا تھا، یقین کر لوں کہ میرا بیٹا جنتی ہے۔ اور کہا یہ تیسری خواہش؟ کہا رونا شروع کیا حجر نے، اور کہا 40 ہجری میں جب مولع متقیان کے سر پہ ضرب لگی تھی، انہوں نے مجھے قریب بلا کر وقت آخر شب شہادت یہ پوچھا تھا، میں چاہتا ہوں مجھے اسی حالت میں قبر میں اتارا جائے، خون آلود چہرے کے ساتھ، انہی رسیوں اور بیڑیوں اور زنجیروں کے ساتھ، تاکہ میدان معشر میں جب اٹھوں تو علی مولا کے سامنے اسی حالت میں جا کے بتاؤں کہ آپ کے چاہنے والے نے آپ سے جو وعدہ کیا تھا سچ کر دکھایا۔ حجر رخصت ہوئے، باقی اصحاب رخصت ہوئے۔ آج کی شب بھی حضرت نے گفتگو کی، آج کی شب بھی فرمایا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، لیکن فرمایا علی سے ذرا کم پوچھنا، کم سوال کرنا، اس لیے کہ آج علی کی حالت اچھی نہیں۔ پھر صحابہ کو رخصت کیا، فرمایا سلمکم اللہ، جاؤ میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ اب باری باری بچوں کو وصیتیں کرنا شروع کی، ایک ایک فرد کا ہاتھ امام حسن مجتبیٰ کے ہاتھ میں دیا، پھر تھوڑی دیر کے لیے غشی کی حالت میں چلے جاتے ہیں، اٹھتے ہیں، پھر کسی اور کا ہاتھ امام حسن مجتبیٰ کے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ جب سب کے ہاتھ دے چکے سوائے ایک بچے کے، ابو الفضل عباس کا ہاتھ امام حسن مجتبیٰ کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ اب آنکھ لگی، اور جب آنکھ کھلی تو کسی بی بی کے گریے کی آواز سنی، جناب ام البنین گریہ کر رہی تھی۔ مولع متقیہ نے فرمایا یہ کون بی بی گریہ کر رہی ہیں؟ عرض کیا گیا جناب ام البنین۔ فرمایا بلائیں ام البنین کو۔ پوچھا ام البنین کیوں رو رہی ہیں؟ کہا کیا میرے ابا سے کچھ غلطی ہو گئی ہے؟ پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ کہا آپ نے سب کا ہاتھ حسن مجتبیٰ کے ہاتھ میں دیا ہے، میرے بیٹے عباس کا ہاتھ نہیں دیا؟ یہاں فرمایا میرے بیٹے حسین کو بلایا جائے۔ اور جب امام حسین کو تلاش کرنے کے لیے گئے، وہاں موجود نہیں تھے۔ حضرت گھر کے گوشے میں زمین پر بیٹھ کر زار زار گریہ کر رہے تھے، اس قدر روئے امام حسین کہ آپ کی آنکھیں زخمی ہو گئیں۔ آپ کو لایا گیا ہے، مولع متقیان نے اپنے سینے سے لگا لیا، تسلی دی، تشفی دی، اور اس کے بعد ابو الفضل عباس کا ہاتھ اٹھا کر حسین ابن علی کے ہاتھ میں دیا۔ پھر عباس کے دونوں شانے انہیں چومنا شروع کیا، پھر حسین ابن علی کے گلوے اطہر کے بوسے لیے، پھر ثانی زہرا کے بازوؤں کو چومنا شروع کیا، اور پھر ایک 2 برس کا بچہ ہے جس کا نام علی زین العابدین ہے، فرمایا حسین سید سجاد کو میرے سینے پر لٹا دیا جائے، اور بار بار اٹھا کر امام سجاد کی آنکھیں چومتے۔ سید الشہداء حسین ابن علی نے استفسار کیا بابا کیا وجہ ہے؟ آپ نے کسی اور کی آنکھیں نہیں چومی، میرے بیٹے سید سجاد کی آنکھیں چوم رہے؟ فرمایا اس لیے کہ جو یہ آنکھیں دیکھیں گی آپ میں سے کوئی اور نہیں دیکھے گا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔